ٹی وی کی دنیا میں دکھائے جانے والے سیریل کلر سے کہیں زیادہ بھیانک اور شفاق قاتل، جسے دنیا آج بھی جیک دی ریپر کے نام سے جانتی ہے، ایسا پرفیکٹ کلر جس نے کئی بھیانک وارداتیں کرنے کے باوجود اپنے خلاف کہیں ایک ثبوت بھی نہ چھوڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 100 برس بیت جانے کے بعد بھی اس بے رحم قاتل کا پتہ نہ لگایا جا سکا۔ اس سیریل کلر کے آنے کی کسی کو خبر ہوتی، نہ اس کے جانے کا علم۔ یہ کون تھا، کہاں سے آتا تھا، اس کا شکار ہمیشہ جسم فروش خاتون ہی کیوں ہوتی تھی، اور یہ پکڑا کیوں نہ جا سکا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو روز اول کی طرح آج بھی گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر آج بھی ان سوالات کے جوابات کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اسٹرینج ڈائری کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انوکھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ 31 اگست 1888 کی ڈراؤنی رات، جس نے لندن کے دن کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رات 3:40 پر لندن کی سڑکوں پر ایک پولیس افیسر پیدل ہی پیٹرولنگ کر رہا تھا، کیونکہ ان دنوں بے روزگاری عروج پر تھی اور لندن میں غربت کی وجہ سے مختلف جرائم جنم لے رہے تھے۔ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار عام تھی۔ ان حالات سے تنگ بہت ساری خواتین جسم فروشی کرنے لگی تھی۔ انہی میں ایک خاتون جس کا نام میری ان نیکولس بتایا جاتا ہے، اسے لندن کی سڑک پر بہت ہی درندگی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ پیٹرولنگ کرتے ہوئے چارلز نامی اس پولیس آفیسر کی نظر جو ہی سڑک پر پڑی ایک لڑکی پر پڑتی ہے تو وہ اپنے ساتھی آفیسر پول کو پکارتا ہے۔ اندھیری رات تھی، انہیں کچھ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ چارلز بھاگ کر لالٹین لاتا ہے اور اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو پیٹ کے بل پڑی تھی۔ جب اسے سیدھا کیا جاتا ہے تو آفیسرز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس لڑکی کے جسم سے بہت خون نکل رہا تھا۔ میری کو گلا کاٹ کر مارا گیا تھا، مگر شفاق قاتل یہاں بھی نہ رکا۔ میری کا گلا کاٹنے کے بعد اس نے مقتولہ کی گردن پر 2 گہرے وار کیے، یہاں تک کہ چھاتی پر بھی چاقو سے کئی وار کیے گئے تھے اور پیٹ کو بھی چیرا گیا۔ یہ قتل اتنا سنگین تھا کہ دیکھنے والے کی روح تک کانپ گئی۔ جانچ پڑتال کی گئی تو یہ خاتون جسم فروش عورت تھی جو کہ لندن کی سڑکوں پر کھڑی گاہکوں کو تلاش کیا کرتی تھی۔ مگر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ چارلز کے پہنچنے سے چند منٹ ہی پہلے اس خاتون کو قتل کیا گیا تھا۔ اس مختصر سے وقفے میں قاتل کہاں غائب ہو گیا، کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ دوستو، اسی واقعے کے پورے 9 دن بعد، یعنی 9 سپتمبر 1888 کو لندن کی انہی سڑکوں پر ایک اور لڑکی کی لاش ملی، جسے بالکل ایسے ہی مارا گیا تھا جیسے کہ میری کو انتہائی شفاقی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس خاتون کی شناخت اینی جیمپین کے نام سے ہوئی، اور بدقسمتی سے اس خاتون کا تعلق بھی جسم فروشی جیسے غلیظ دھندے سے ہی تھا، مگر اس واردات میں تھوڑا مختلف ہی دیکھنے کو ملا۔ اس بار قاتل مقتولہ کے اندرونی اعضاء بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ خبریں دنیا بھر کی میڈیا پر دکھائی جانے لگی۔ انویسٹیگیشن اور انتہائی کوششوں کے باوجود لندن پولیس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ لندن پولیس یہ جاننے میں بالکل ناکام رہی کہ آخر اس شفاق قتل و غارت کے پیچھے کون وحشی درندہ ہے۔ دوستو، اس قتل کے بعد 2 مزید قتل ہوئے جو کہ ایک ہی علاقے میں کیے گئے تھے، اور قاتل نے یہ 2 قتل محض 45 منٹ کے اندر اندر کیے۔ پہلی وکٹم کی شناخت الیزابتھ کے نام سے ہوئی، جو کہ ایک فحاشہ عورت تھی اور اسے صرف تیز دھار آلے سے گلا کاٹ کر ہی مارا گیا تھا۔ باقی اس کی باڈی صحیح سلامت تھی، مگر
اگلے 40 منٹ بعد قتل کی جانے والی کیتھرین نامی خاتون کا جو حشر کیا گیا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اس خاتون کی چھوٹی بڑی آنتوں کو کاٹا گیا تھا، اس کی کڈنی وغیرہ سب کچھ نکال لیا گیا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ مکمل طور پر خالی کر دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے جیک دی ریپر کا چرچا بڑھتا گیا ویسے ویسے لندن میں ہر طرف خوف و ہراس پھیلتا گیا۔ لندن کی مصروف ترین سڑکیں سنسان نظر آنے لگی، رات تو دور لوگ دن کے اجالے میں بھی باہر نکلنے سے کترانے لگے۔ ان واقعات کے کچھ دنوں بعد پولیس کو ہزاروں لوگوں کی جانب سے خط موصول ہونا شروع ہو گئے، جس میں ہر کوئی خود کو جیک دی ریپر ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر محض خطوط کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر پولیس نے ایک ایک خط کو بہت دھیان سے پڑھا تاکہ کوئی اہم ثبوت ان کے ہاتھ لگ سکے۔ بہرحال لندن پولیس کو ایک دن ایک ڈبہ موصول ہوتا ہے جو کہ جیک دی ریپر کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ اس ڈبے کو کھولا جاتا ہے تو پولیس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس ڈبے میں نہ صرف خون سے لکھا ہوا خط تھا بلکہ خط کے ساتھ کسی انسان کی آدھی کڈنی بھی موجود تھی۔ اس خط کو فرام ہیل سے شروع کیا گیا تھا اور خط میں بتایا گیا تھا کہ وہ مقتولہ کی آدھی کڈنی پکا کے کھا چکا ہے، جس کا ذائقہ کافی اچھا تھا، جبکہ آدھی کڈنی ثبوت کے طور پر بھیج رہا ہوں، روک سکتے ہو تو روک لو ورنہ میں ایسے ہی قتل کرتا رہوں گا۔ پولیس کی تحقیق کے مطابق یہ کڈنی اس خاتون کیتھرین کی ہی تھی۔ دوستو، اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی 30 سپتمبر 1888 کو ایک اور بھیانک واقعہ پیش آتا ہے۔ یہاں قاتل نے کچھ الگ ہی کیا تھا۔ اس بار قتل لندن کی سڑک پر نہیں بلکہ مقتولہ کے بیڈ روم میں کیا گیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ جو درندہ سڑک پر موجود لڑکیوں کو چند منٹوں میں اذیت ناک موت دے جاتا ہے، اس نے اس خاتون کا کیا حشر کیا ہوگا جسے قتل کرنے کے لیے اس کے پاس پوری رات موجود تھی۔ اس شفاق قاتل نے اس خاتون کے جسم کو مسلسل 2 گھنٹے تک چیرا تھا۔ اس کے جسم کا 1 انچ بھی ایسا نہ تھا جہاں اسے چیرا نہ گیا ہو۔ اس خاتون کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا کہ مقتولہ کی سگی ماں بھی اپنی بیٹی کو نہ پہچان پائی۔ بدقسمتی سے یہ خاتون بھی فاحش دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ محض چند دنوں میں 5 خواتین کا قتل کیا گیا جو کہ جسم فروش تھی، اور انہیں انتہائی بے دردی سے تب مارا گیا جب وہ نشے کی حالت میں تھی۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ یہ تمام تر قتل 1 میل کے اندر اندر ہی ہوئے تھے۔ یہ شخص اسی جگہ کا باسی تھا کیونکہ وہ اس جگہ کے چپے چپے سے واقف تھا، تبھی وہ قتل کر کے فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس علاقے میں موجود تمام گھروں کی تلاشی لی گئی، 300 لوگوں سے شک و شبہات کی بنیاد پر پوچھ گچھ بھی کی گئی، یہاں تک کہ 80 لوگوں کو پولیس اسٹیشن بھی بلایا گیا، مگر بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی جیک دی ریپر نہ تھا۔ 4 سال کی مسلسل کوششوں اور انویسٹیگیشن کے بعد بھی لندن پولیس کے ہاتھ خالی ہی رہے، یہاں تک کہ مایوس ہو کر اس کیس کو بند کر دیا گیا۔ یہ کیس آج تک انسالوڈ ہے۔ آج تک کوئی بھی اس سیریل کلر کے بارے میں نہ جان سکا۔ جیک دی ریپر دنیا کے مشہور ترین کیس میں سے ایک ہے جو آج بھی اپنے اندر انتہائی پراسراریت اور تجسس بھرے ہوئے